بشنو از چون حکایت می کند وز جدائی ها شکایت می کند. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. درس مثنوی کی گزشتہ کی نشست میں ہم نے جہاں اپنی گفتگو روکی تھی اس میں جو واقعہ مولانا روم بیان کر رہے تھے وہ تھا ایک سارنگی بجانے والے کا قبرستان کے پاس سو جانا، پھر اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کرنا اور اللہ تعالیٰ کا حضرت عمر کے خواب میں آواز دینا کہ جاؤ اور اس کی مدد کرو، اور حضرت عمر آئے، اس کو تلاش کیا اور اس کی مدد کرنے کی پیشکش کی اور کچھ رقم اس کو دی اور فرمایا کہ اس رقم کو خرچ کر لو اور پھر جب یہ ختم ہو جائے تو واپس آ جانا. تو اللہ تعالیٰ کی اس مہربانی پر اس سارنگی بجانے والے نے اپنے نافرمانیوں کوتاہیوں کا اقرار کرنے لگا اور دل ہی دل میں کہنے لگا کہ میں نے تو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے زندگی گزاری، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی کی کہ اس کے باوجود بھی اس نے میری اس نافرمانیوں پر مجھے سزا دینے کے بجائے اپنا لطف و کرم ظاہر فرمایا. تو اب وہ اپنے گناہوں پر، اپنی غلطیوں پر رونے لگا کہ میں نے اپنی زندگی کے دن کیسے خراب طریقے سے میں نے بتائے. اب وہ سال ہر سال کے اپنے گناہ گنتا جا رہا تھا اور اس پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتا جا رہا تھا. یہ ساری گفتگو سننے کے بعد حضرت عمر نے اس سے جو فرمایا وہ آج کی ہم گفتگو میں پڑھیں گے. پس عمر گفتش کہ ای زاریتو ہست ہم آثار ہوشیاریتو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کہ یہ جو تیرا ماضی کے گناہوں کو یاد کر کے رونا ہے یہ بھی دراصل تیرے ہوش کی علامت ہے. جو اللہ کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے اس کو یاد کرتا ہے، اس کی نظر میں اپنے محبوب کے سوا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، ویسا آدمی نہ گزشتہ کی کوئی بات کا خیال کرتا ہے نہ آئندہ کی کوئی بات کا خیال کرتا ہے، اس کی نظر میں صرف محبوب ہوتا ہے. جب وہ اپنی ہستی کو فنا کر دیتا ہے اپنے محبوب کی یاد میں تو محبوب باقی رہ جاتا ہے، محب فنا ہو جاتا ہے. تو جو ماضی کی اپنی غلطیوں کو یاد کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ تو ابھی فنا نہیں ہوا ہے، تو اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، تبھی تو تیرے گناہ تجھے نظر آ رہے ہیں. عشق کے میدان میں جو منزل انسان کو حاصل کرنی ہے وہ یہ منزل نہیں ہے، یہ ابتدائی منزل ہے جو شریعت سے طریقت اور معرفت کی طرف آنے والوں کو بتائی جاتی ہے کہ اپنے گناہوں کو یاد کرو اور روتے رہو تاکہ یہ تیرا علاج بنے، تیرا رونا، اور تو آگے کی منزلوں کی طرف جائے. جب کوئی آگے کی منزلوں کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے تو اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہی نہیں دیکھتا، اپنے وجود کو ہی نہیں مانتا، اپنی حقیقت، اپنی خودی کو ہی فراموش کر دیتا ہے. تو جب وہ اپنے آپ کو وہ بھول جائے، اپنے آپ کی حقیقت کو ختم کر دے تو گزشتہ کے گناہ اس کو کہاں سے یاد رہیں گے. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ تیرا گناہوں کو یاد کر کے رونا اس بات کی علامت ہے کہ تیرا ہوش ابھی باقی ہے، اور میں تجھے یہ بتانے والا ہوں کہ اپنا ہوش ختم کر دینا ہے. بعد ازاں اورا ازاں حالت براند زرتزارش سوئے استغراق خواند. اس کے بعد حضرت عمر نے اس کو اس حالت سے ہٹا کر دوسری حالت میں پہنچایا، یعنی مقام ہستی سے ایگزسٹنس کی جو فیلنگ ہے اس کو اس فیلنگ سے ہٹا کر مقام استغراق تک پہنچایا جہاں انسان کو اپنا ہی ہوش نہیں رہتا. زرتزارش سوئے استغراق خواند. یہ جو عذر خواہی وہ کر رہا ہے، معذرت پیش کر رہا ہے اپنے گناہوں کی،
ہائے ہائے مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے کیا کا مطلب یہ کہ تو اپنے آپ کو ابھی دیکھ رہا ہے، اور یہ جو تیری عذر خواہی ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ تو استغراق کی منزل ابھی حاصل نہیں کر سکا۔ آپ نے فرمایا کہ اب تو استغراق کی منزل کی طرف آ جا۔ ہست ہوشیاری ز یاد مامزا، ماضی و مستقبلت پردہ خدا۔ گزشتہ کی یاد سے بھی، ماضی پاسٹ کی یاد سے بھی انسان کی ہوشیاری پیدا ہوتی ہے۔ ہوشیاری سے مراد یہ کہ ہوش سے ہے ہوشیاری۔ ہوش میں آدمی ہوتا ہے تو اس کو ہوشیار کہتے ہیں، ہوش والا۔ تو یہ جب تیرا ہوش والا ہونا ہے، اسی سے گزشتہ کی یاد آتی ہے۔ پاسٹ کو انسان یاد کرتا ہے ہوش میں ہونے سے۔ تو ہوش کی اس منزل سے گزر کر بے ہوشی کی منزل میں چلا جا، تجھے پاسٹ کچھ بھی یاد نہیں آئے گا۔ ماضی و مستقبلت پردہ خدا، اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ پاسٹ اور فیوچر دونوں بھی اللہ تعالیٰ کی راہ سے پردہ کرنے والی چیزیں ہیں۔ اللہ کی راہ میں جانے والا، فنائیت کے مقام پر جانے والا، نہ پاسٹ کو دیکھتا ہے نہ فیوچر کو دیکھتا ہے، وہ صرف حال کی طرف توجہ کرتا ہے، پریزنٹ کی طرف توجہ کرتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ ماضی اور حال دونوں بھی خدا سے پردہ ہے۔ آتش برزن بہر دو تابک ہے، پر گرہ باشی ازیں ہر دو چنے۔ یہ تو دونوں کو جلا دے، نہ ماضی کو یاد کر نہ مستقبل کی فکر کر، اسی سے مقام ولایت حاصل ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ولی کی جو شان بیان کی ہے قرآن مجید میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو لا خوف علیہم کیا ہے، ولا هم یحزنون کیا ہے؟ لا خوف علیہم، ان کو کوئی ڈر نہیں ہوتا، مطلب یہ کہ مستقبل کا کوئی خوف نہیں ہے، ڈر کا تعلق مستقبل سے۔ ولا هم یحزنون، ان کو کوئی غم نہیں ہوتا، کوئی شرمندگی، کوئی پشیمانی، کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ تو افسوس کا تعلق پاسٹ سے ہے۔ تو یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ اولیاء اللہ نہ ماضی کی فکر کرتے ہیں، نہ ماضی سے غمزدہ ہوتے ہیں، نہ مستقبل کی فکر کرتے ہیں۔ تو آتش برزن بہر دو تابک ہے، تو تجھے چاہیے کہ تو ان دونوں کو جلا دے۔ تابک ہے پر گرہ باشی ازیں ہر دو چنے، تو کب تک ان دونوں سے نئے کی طرح پر گرا رہے گا؟ نئے جیسا ہم نے ابتدا میں پڑھا تھا، پہلا شعر مثنوی کا، بشنو از نئے چوں حکایت، تو وہاں پر نئے سے مراد بانسری۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ بانسری کی طرح تو پر گرا کب تک رہے گا؟ بانسری میں جب تک اس کے سوراخوں میں گرہ بنی ہوئی رہے گی، کچھ بھی پھنسا ہوا رہے گا، آواز نہیں آئے گی۔ ویسا نہیں ہے، وہ خالی کرو اس کو۔ جب اس کے وہ سوراخوں کو خالی کر دیا جاتا ہے، ہوا پاس ہونے کے لیے راستہ فراہم کر دیا جاتا ہے، تبھی بانسری بجتی ہے۔ تو تجھے چاہیے کہ اپنی ہستی کو مٹا دے اپنی ہستی، تب جمے نقش محمد کے۔ تا گرہ بانے بود ہمراز نیست، ہم نشینے آ لب و آواز نیست۔ جب تک بانسری میں گرہ ہے، رکاوٹ ہے، بانسری کے سوراخوں میں جب تک رکاوٹ ہے، بانسری تیری ہمراز نہیں ہے، تو جیسے بجانا چاہتا ہے وہ نہیں بجا پائے گی۔ ہم نشینے آ لب و آواز نیس، اور یہ ہونٹ اور آواز اس کی ساتھی کبھی نہیں بنے گی۔ بانسری کو تیری ساتھی بنانا ہے، تو جیسے میوزک دینا چاہتا ہے وہ اگر اسی طرح کی میوزک دے رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، صاف ہے۔ تو تجھے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو صاف کرنا ہوگا۔ چوں بے توف خود بے توفی مرتدی، چوں بے خانہ آمدی ہم باخودی۔ یقیناً تو خودی کے چکر کے ساتھ، اپنی خودی کے احساس کے ساتھ، اپنے ایگزسٹنس کے فیلنگ کے ساتھ، اگر تو کعبۃ اللہ کا طواف بھی کر رہا ہے تو مرتد ہے۔ وہ جو عشق میں جو فنائیت ہونا چاہیے، اپنے وجود کا احساس نہ ہو تو تجھے سب کچھ حاصل ہوگا۔ جب تک تو میں کرتا رہے گا
تب تک وہ فنائیت کا مقام تجھے حاصل نہیں ہوتا. مقام فنا میں اس طرح کا خودی کا احساس بھی کفر ہے. تو کچھ نہیں ہے، تیرا کوئی وجود نہیں ہے، تیری کوئی حیثیت حقیقت نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کے جو معنی ہیں، مختلف معنی صوفیاء کرام نے بتائے ہیں. ایک تو کامن یہ ہے اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، ایک یہ بھی ہے. ایک ہوتا ہے کہ لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا حقیقت میں کوئی موجود ہے ہی نہیں، ایگزسٹنس ہے تو صرف اسی کا ہے. ہمارا تو صرف ایک موقتی ظہور ہے. ایک موقتی ظہور کو کیسے کہوں وجود؟ یہ موقتی ظہور ہے، ہمارے ٹائم بینگ ہمارا ایک ظاہر ہونا ہے. جیسے کہ پانی کا بلبلا ہوتا ہے، حباب، پانی گرتا ہے، ایک بلبلا اٹھتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے. بس ایک سیکنڈز، فریکشن آف سیکنڈز کی زندگی ہے اس کی. اسی طرح کا معاملہ ہمارا ہے، موقتی ظہور ہے یہ. تو اس کو ہم وجود، ایگزسٹنس نہیں کہہ سکتے. تو اس ایگزسٹنس کے احساس کے ساتھ اگر تو طواف بھی کرتا ہے تو تو اس میدان میں مرتد کہلائے گا. چوں بے خانہ آمدی ہم باخودی، جب تو خانہ سے مرد خانہ کعبہ، خانہ کعبہ میں تو آیا تب بھی تو خودی میں ہے. تو اس طرح کا طواف کسی کام کا نہیں ہے، مطلب طریقت میں کسی کام کا نہیں ہے. شریعت میں تو خیر مناسک ہیں، وہ تو آپ کو ادا کرنے ہی ہیں، فرائض کی حد تک تو آپ کو ادا کرنا ہی ہے. لیکن جب آپ اس مقام پر پہنچ جائیں تو وہاں پر یہ معاملہ ہوتا ہے. اے خبر ہاتھ از خبر دہ بے خبر، توبہ تو از گناہ تو بتر. اے وہ شخص جو بے خبر ہے، خبر دینے والے کی خبروں سے بے خبر رہنے والے، مطلب یہ ہے از خبر ہاتھ از خبر دہ بے خبر، خبر دینے والے کی باتوں سے بے خبر رہنے والے. توبہ تو از گناہ تو بتر، تیری اس طرح کی توبہ تو تیرے گناہ سے بھی بدتر ہے. تو جب تک اپنے وجود کا احساس کرتا رہے گا، اپنے آپ کو دیکھتا رہے گا، تب تک یہ بھی ایک گناہ ہوگا کہ تو اپنے وجود کو مانتا رہے. یہ تو گناہ سے بھی بدتر گناہ ہو. راہ فانی گشت راہ دیگرست، زاں کے ہوشیاری گناہ دیگرست. جو فنا ہو جاتا ہے اس کا راستہ الگ راستہ ہوتا ہے. جس نے فنا کی منزل حاصل نہیں کی، یہ اس کا راستہ ہے. توبہ کرنا، استغفار کرنا، یہ اس کا راستہ ہے. لیکن جس نے فنا کی منزل حاصل کر لی تو وہاں پر یہ سب باتیں ختم ہو جاتی ہیں. اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو استغفار فرمایا کرتے تھے، حضرت بی بی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ 70 بار استغفار کرتے ہیں روزانہ، کیا آپ گناہوں سے استغفار کرتے ہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے گناہ بخشنے کا اعلان فرما دیا. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ہے. اب آپ کے گناہ کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، تو آپ کے کیا گناہ کا سوال پیدا ہوتا ہے؟ ویسے تو معصوم ہوتا ہی ہے نبی، تو وہاں تو گناہ کا تصور ہی نہیں ہے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز سے استغفار کیا کرتے تھے؟ یہ ہماری طرح کی توبہ نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو استغفار پسند ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر مہربانیاں کی ہیں، تو اللہ کی مہربانیوں کی وجہ سے میں وہ کام کرتا ہوں جو اللہ کو پسند ہے تاکہ یہ شکرانہ بن جائے. اللہ نے مجھ پر مہربانیاں کی ہیں تو اللہ کی اس مہربانیوں پر اظہار تشکر کے لیے میں استغفار کرتا ہوں. تو اللہ کے نیک بندوں کی مقام قرب اور مقام فنا والے بندوں کی جو استغفار ہوتی ہے وہ گناہوں سے توبہ والی استغفار نہیں ہوتی، بلکہ شکر کے لیے ہوتی ہے. وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے استغفار کرتے ہیں. تو راہ فانی گشتہ راہ دیگرست، فنا ہو جانے والے کا راستہ دوسرا راستہ ہوتا ہے. زاں کے ہوشیاری گناہ دیگرست، اس لیے کہ ہوشیاری، ہوش مندی کا احساس، یہ تو ایک دوسرا ہی گناہ ہے. یہ تو ایک دوسرا ہی گناہ ہے. تو وہ ایک گناہ سے بچنے کے لیے توبہ کر رہے ہیں تو دوسرا گناہ کیسے کریں گے؟ اے تو از حال گزشتہ توبہ جو، کہ کنی توبہ ازی توبہ بگو. اے اپنے حال گزشتہ سے توبہ کرنے والے، اے تو از حال گزشتہ توبہ جو،
اپنے حال گزشتہ سے، اپنے پاسٹ کے حال سے توبہ کرنے والے، توبہ کا راستہ ڈھونڈنے والے، کہ کنی توبہ ازی توبہ بگو، تو اس سے اپنے وجود کے احساس سے توبہ کب کرے گا؟ یعنی اس توبہ سے توبہ کب کرے گا؟ تو پہلے تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کر رہا ہے، لیکن اس گناہوں کو یاد کرنے میں تیرا ایگزسٹنس ظاہر ہو رہا ہے، تیرا وجود ظاہر ہو رہا ہے، تو اپنے آپ کو موجود سمجھ رہا ہے، تو یہ بھی ایک گناہ ہو گیا، تو پھر اب تجھے اس سے بھی توبہ کرنی ہے۔ تو یہ تو کب کرنے والا ہے؟ گاہ بانگے زیر را قبلہ کنی، گاہ گریا زار را قبلہ زنی۔ کبھی تو نرم آواز کو اپنا قبلہ بناتا ہے، تیری کیفیت یہ ہے کہ تو کبھی نرم آواز کو اپنا قبلہ بناتا ہے، کبھی پھوٹ پھوٹ کر رونے کا بوسہ لیتا ہے۔ پہلے کی حالت تیری یہ تھی کہ تو گاتا تھا، بجاتا تھا اور اسی کو سب کچھ سمجھتا تھا، دنیا میں مگن تھا، دنیا حاصل کرتا تھا۔ نرم آواز کو قبلہ بنانا آپ اس سے مراد لے رہے ہیں، اپنی خوبصورت آواز کو سب کچھ سمجھتا تھا، میری زندگی اسی پر ہے یہ سمجھتا تھا۔ اور جو لوگ دنیا داری کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دنیا اسی دنیا داری پر ٹکی ہوئی ہے، ہم کمائیں گے تو ہم کو پیٹ بھرے گا۔ اس طرح کا معاملہ ہوتا نا لوگوں کا، لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے کمانے سے ہی ان کو رزق مل رہا ہے۔ تو یہ ایک غلطی تھی، اب اس غلطی سے آپ نکل کے آئے۔ اب جب آپ کو احساس ہو گیا کہ میں نے یہ غلطی کی ہے تو اب آپ توبہ کر رہے ہیں، پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں، تو گویا کہ اب آپ پھوٹ پھوٹ کر رونے کا بوسہ لیتے ہیں، دوسری غلطی کرتے ہیں۔ پہلے جو کی وہ بھی غلطی کی، اب جو کر رہے ہیں وہ بھی غلطی کر رہے ہیں۔ چونکہ فاروق آئینہ اسرار شد، جان پیر از اندروں بیدار شد۔ اب چونکہ حضرت عمر فاروق اس کے سامنے اسرار کا آئینہ بن گئے، اس کو راز دکھانے والے بن گئے، حضرت عمر کے ذریعے سے اس کے اوپر اسرار کھولنے لگے، تو کیا ہوا؟ جان پیر از اندروں بیدار شد، اس بوڑھے کی زندگی، اس بوڑھے کی جان اندر سے بیدار ہونا شروع ہو گئی۔ ہم چو جاں بے گریا و بے خندہ شد، جان شرفت و جان دیگر زندہ شد۔ اور وہ بوڑھا رونے، گڑ گڑانے اور یہ تمام چیزوں سے اب آزاد ہو گیا، رک گیا، اس کا رونا دھونا رک گیا۔ یعنی اس کی کیفیت یہ ہو گئی کہ اس کی ایک جان چلی گئی، دوسری جان آ گئی، اس کی حالت میں تبدیلی واقع ہو گئی۔ پہلے ایک حالت تھی، اب کیا ہوا؟ حضرت عمر کی باتوں سے اس کی حالت بدل گئی، اب ایسا معلوم ہوا جیسے وہ ایک جان چلی گئی، دوسری جان آ گئی۔ حیرت آمد درونش آزماں، کہ برون شد از زمین و آسماں۔ اس کے باطن میں حیرت پیدا ہو گئی کہ یہ بات میں نے آج تک سنی نہیں ہے، کیسی ایک کام کی بات مجھے بیان ہوئی ہے۔ حقیقت اس کے سامنے منکشف ہو گئی نا، ظاہر ہو گئی، ایک عجیب قسم کی حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ اس کی کیفیت ایسی ہو گئی جیسے اب وہ زمین اور آسمان سے آگے نکل چکا ہو۔ اب یہ جو حدود ہے نا زمین و آسمان کے، ایسا لگتا ہے اس کو کہ اب میں ان سارے حدود کو کراس کر کے ایک الگ ہی دنیا میں جا چکا ہوں۔ جستجوئے ماورائے جستجو، من نمی دانم تو میدانی بگو۔ اب مولانا روم فرماتے ہیں کہ اب تک اس کو ایک جستجو تھی، اب ایک جستجو ہے۔ جستجو تو پہلے بھی تھی، اب بھی ہے، فرق ہو گیا۔ جستجو کے علاوہ ایک اور جستجو، اب دو قسم کی جستجو ہو گئی یہاں۔ اب یہ کیا جستجو ہوئی اس کو؟ اب مولانا روم فرماتے ہیں من نمی دانم تو میدانی بگو، میں تو نہیں جانتا، اگر آپ جانتے ہیں تو بولیے۔ جستجوئے از ورائے حال و خال، غرق گشتہ در جمال ذوالجلال۔ اب یہ جو اس کی جستجو تھی، نہیں جستجو، نہ اس کے اندر کوئی حال تھا، نہ اس کے اندر کوئی قال تھا، نہ اس کے اندر کوئی وجود تھا، نہ اس کے اندر کچھ بولنا تھا، بولنا سننا سب ختم ہوئے، نہ حال باقی رہا نہ قال باقی رہا۔ ان تمام چیزوں سے آگے ہو گئی اس کی جستجو۔ تو کہاں چلے گیا وہ؟ اللہ رب العزت کے جمال میں، اس کی حسن میں غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ غرق گشتہ در جمال ذوالجلال، غرق ہے نئے کے خلاصی باشدش،
یا بجز دریا کسے بشنا سدش، وہ آدمی جو ڈوبا نہ ہو، مستغرق نہ ہو، اس کو چھٹکارا کیسے حاصل ہوگا؟ چھٹکارا حاصل ہونے کے لیے غرق ہونا ضروری ہے۔ خلاصی کہتے ہیں چھٹکارے۔ غرق ہے نئے کہ خلاصی باسدش، جو ڈوبا ہی نہ ہو وہ نکلے گا کیا؟ جو بیمار ہی نہ ہو وہ صحت مند ہوگا کیا؟ جو بگڑا ہی نہ ہو وہ سدھرے گا کیا؟ جو نہ بیمار ہی ہو اس کو صحت کیا ہوگی؟ جو نہ بیمار ہی ہو اس کو صحت کیا ہوگی؟ یہ سمجھ کر ہی میں بگڑا، جو نہ بگڑا نہ بنا۔ تو جو مستغرق ہی نہیں اس کو چھٹکارا کیسے حاصل ہوگا؟ اور اس کے لیے دریا میں ڈوبنا ضروری ہے، غوطہ لگانا ہوگا۔ اور یہ کون سا دریا ہے؟ معرفت کا دریا، اللہ کی پہچان کا دریا۔ اس دریا میں اندر جانا ہوگا، ڈوبنا ہوگا۔ اخل جز وز کل گویا نیستے، گر تقاضا بر تقاضا نیستی۔ اب دیکھیے، آپ اللہ کی معرفت کے حوالے سے آپ ایک بڑی کام کی بات بتا رہے ہیں کہ انسان کی عقل جزوی ہے۔ انسان کی جو عقل ہے وہ بہت لیمیٹڈ ہے، اس کو جو علم دیا گیا ہے وہ بہت لیمیٹڈ ہے۔ انسان کی عقل ذرا کوئی بڑی بات ہو نہیں سمجھ، اس کو احاطہ نہیں کر سکتی۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم کو تو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، تمہاری عقل کی پہنچ بھی بہت چھوٹی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پہچان والی بات تو بہت بڑی ہے۔ وہ تو عقل کل ہے، آپ عقل جز ہیں، وہ عقل کل ہے۔ تو عقل کل کو عقل جز کہاں سے پہچان سکتا؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکے۔ گر تقاضا بر تقاضا نیستی، اگر اللہ تعالیٰ کا تقاضا نہ ہوتا کہ میری معرفت حاصل کرو تو کوئی بندہ اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر پاتا تھا، کسی قدر بھی نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندو میری معرفت حاصل کرو، تو اللہ کے اس حکم کی وجہ سے بندوں کے اندر اتنی بساط پیدا ہوئی ہے کہ وہ کسی قدر اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ ورنہ اگر اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ بندو میری معرفت حاصل کرو، کوئی بندہ ذرا برابر بھی اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ گر تقاضا بر تقاضا نیستی، اگر تقاضے پر تقاضا نہ ہوتا تو کوئی بھی جزوی عقل والا عقل کل کے بارے میں نہیں بتا سکتا تھا۔ چوں تقاضا بر تقاضا می رسد، موج آں دریا بے دیجا می رسد، چونکہ تقاضے پر تقاضا ہو رہا ہے اللہ کی جانب سے، تو پھر یہ ہو رہا کہ اس دریا کی موج اس جگہ تک پہنچ رہی ہے، ورنہ وہ اس دریا کی موج یہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ تقاضا ہو رہا ہے اس لیے پہنچ رہی ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی ذمہ داری دیتا ہے، کوئی فریضہ سونپتا ہے، تو اس کی صلاحیت دے کر سونپتا ہے۔ اگر وہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نہیں دے رہا ہے تو اس کا مطلب وہ فریضہ بھی نہیں مل رہا ہے۔ جیسے رکوع کرنے کے لیے میں اکثر مثال دیتا ہوں، آپ سے کہا گیا کہ آپ اپنے دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں کو لگائیں، یہ حکم ہے نا، تو یہ آپ کا رکوع پورا ہوگا۔ لیکن اگر آپ سے یہ کہا جاتا کہ اپنے دونوں ہاتھ گھٹنے کے پیچھے کی طرف لگائیں، پیچھے کی طرف جھک کر، کمر سے پیچھے کی طرف جھک کر اب اپنے دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف لگائیں، سب لوگ کر پاتے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہ تقاضا ہی نہیں کیا۔ آپ سے کہا گیا روزہ رہنے کے لیے، تو اتنا ہی وقت دیا گیا کہ جتنے وقت انسان بھوکا رہ سکتا ہے، پیاسا رہ سکتا ہے، اتنا ہی دیا گیا۔ آپ سے کہا گیا زکوٰۃ دینے کے لیے، انہی سے کہا گیا جو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جو نہیں دے سکتے، مالی اعتبار سے کمزور ہے، وہ تو زکوٰۃ لیں گے، ان سے کہیں ادا کرنے کے لیے نہیں کہا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جب کوئی حکم دیتا ہے تو پہلے صلاحیت دیتا ہے، پہلے اسباب بناتا ہے، پھر حکم دیتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بندوں سے فرما رہا ہے، حالانکہ اللہ کی معرفت حاصل کرنا بندوں کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میری معرفت حاصل کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ راستے بنا رہا ہے۔ تو اس دریا کی موج یہاں تک پہنچی ہے، اسی لیے تقاضا ہو رہا ہے، پہنچ سکتی ہے اسی لیے ہو رہا ہے۔ چونکہ قصہ حال پیر ہی جا رسید، پیر و جان شروع در دریا کشید۔ حالت یہ ہے کہ بوڑھے کے حال کا معاملہ جو ہے
اب یہاں تک پہنچ گیا کہ حضرت عمر نے اس کو یہ ساری باتیں بتا کر ایک ایسے مقام پر پہنچا دیا کہ اب وہ بوڑھا آدمی اور اس کی جان دونوں معرفت کے اس دریا میں ڈوب گئی. پیر دامن را ز گفت و گو فشاند، نیم گفتہ در دہان او بماند. اب بوڑھے نے کیا کیا کہ گفتگو سے اپنا دامن جھاڑ لیا. اب اس کی زبان بند ہو گئی. ایک چپ سو لاکھ چپ والا معاملہ ہو گیا، کیونکہ اب تو کچھ بولنے کی گنجائش ہی نہیں رہی. فنا ہو جاؤ، فنا ہو جاؤ، منہ کھولنا نہیں. تو اور بھی کچھ وہ کہنا چاہتا تھا. نیم گفتہ در دہان او بماند. آپ کہتے ہیں کہ وہ آدھی بات اس نے کہی، ابھی آدھا کہنا چاہتا تھا لیکن آدھی بات اس کے منہ میں ہی رہ گئی. اب بولنے کی گنجائش باقی نہیں رہی. از پہ این عیش و عشرت ساختن، صد ہزاراں جاں بشاید باختن. اور اس عیش و عشرت کو حاصل کرنے کے لیے، یہ جو عیش و عشرت ہے، معرفت کے دریا میں غوطہ لگانے کا جو عیش ہے، جو مزہ ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں جانیں بھی ہوں تو قربان کر دینی چاہیے. در شکارے بے شے جاں باز باش، ہم چو خورشید جہاں جاں باز باش. یہ جو روح کی جھاڑی ہے، روح کی جھاڑی یعنی عالم روح، روحانی عالم، اس عالم کو حاصل کرنے کے لیے، اس کا شکار کرنے کے لیے تجھے باز بننا ہوگا. جیسے باز اپنے شکار کی طرف لپکتا ہے، سب کچھ چھوڑ کر، جیسے ہی باز کو شکار نظر آتا ہے وہ سب کچھ چھوڑ کر اپنے شکار کی طرف لپکتا ہے، ویسے اے انسان تجھے عالم روح میں جانے کے لیے یا اس میں مقام حاصل کرنے کے لیے تجھے باز کی طرح دوڑ لگانی ہوگی. ہم جو خورشید جہاں جاں باز باش، یا پھر دنیا کے سورج کی طرح جاں باز بن جاؤ. جیسے جان کی بازی لگاتا ہے سورج، ہر وقت اپنی روشنی دیتا ہی رہتا ہے، دیتا ہی رہتا ہے، دیتا ہی رہتا ہے، ویسا ایکٹیو ہو جاؤ. خرچ کرو، اپنی توانائیاں خرچ کرو، اپنی محنت خرچ کرو، اپنا وقت خرچ کرو، اپنا پیسہ خرچ کرو. جو جو دنیا میں تم خرچ کر سکتے ہو یہ مقام حاصل کرنے کے لیے کرو، اور نتیجے کی پرواہ کرے بغیر کرتے جاؤ. جیسے سورج نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے، اپنا کام کرتا ہے. سورج سے کون لوگ روشنی لے رہے ہیں، کون لوگ نہیں رہ رہے ہیں، اس سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہوتا. وہ اپنا کام کرتا ہے، نکل جاتا ہے. جہاں فشاں افتاد خورشید بلند، ہر دمے تیمی شوت پرمی کنند. اور یہ جو آفتاب ہوتا ہے آسمان کا، سورج، یہ جان چھڑکنے والا ہوتا ہے. اس کے مزاج میں جان چھڑکتے جاؤ، چھڑکتے جاؤ، چھڑکتے جاؤ، خرچ کرتے جاؤ، کرتے جاؤ. اور وہ خالی بھی ہوتا ہے اور بڑھتا بھی چلا جاتا ہے. مطلب اس کی روشنی اس سے نکل بھی جاتی ہے اور اسی لمحہ اللہ تعالیٰ اس کو نئی روشنی دے دیتے ہیں. اب دیکھیے، ایک روحانیت کے میدان کی ایک بہت خاص بات یہاں پر مولانا روم بیان فرما رہے ہیں. اس میدان کی ایک خصوصیت ہے، جتنا خرچ کریں گے اتنا ملے گا. اس کی کئی مثالیں آپ آگے دیں گے. میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں. کنویں کی مثال ہے چھوٹی سی. اس میں سے آپ جتنا پانی نکالتے جائیں گے اتنا آتا چلا جائے گا. ویسے ہی رکھو گے، بڑھنے والا کچھ نہیں ہے، جتنا ہے اتنا ہی رہے گا. کبھی کبھار تو وہ کنواں سوکھ بھی جائے گا، لیکن جب آپ نکالتے رہو، خرچ کرتے رہو، لوگوں کو پانی پلاتے رہو، پھر اس میں آتا رہے گا نیا نیا پانی. تو ہر سانس میں وہ خالی ہوتا ہے اور ہر سانس میں وہ بھر دیا جاتا ہے. در وجود آدمی جان و رواں، می رسد از غیب چوں آب رواں. اور انسان کے جسم میں بھی جان اور روح ہیں. جو روح، جان اور روح جو انسان کے جسم میں جو ہیں وہ بھی اسی طرح ہے، آب رواں کی طرح غیب سے ان کے اندر چیزیں پہنچتی رہتی ہیں. اب وہ جو پہنچنے والی چیزیں ہیں اس کو اندر ڈال کر دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یا تو وہ جتنی ہے اتنی ہی رہے گی، یا جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو خرچ کرتے رہو. علم ہے، علم کا تعلق بھی اس عالم سے ہے. تو علم کی خصوصیت آپ نے دیکھی ہے، جتنا علم خرچ کرتے جاؤ اتنا بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. اور اگر آپ علم کو حفاظت سے بند کر کے رکھ دو، سب بھول جائیں گے. بڑے بڑے لوگ علم حاصل کرتے ہیں، لیکن ایک وقت کے بعد سارا علم ان کے دماغ سے
نکل جاتا ہے. لیکن جو لوگ پڑھانے والے ہوتے ہیں، معلمین دوسروں کو پڑھاتے ہیں، ان کا علم ہمیشہ تازہ رہتا ہے، کیونکہ وہ تقسیم کرتے رہتے ہیں، بھولتے نہیں ہیں. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے ہم کو یہ علم دیا ہے، تاکہ عالم روحانیت کی چیزوں کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے. علم چونکہ جس کا تعلق عالم روحانیت سے ہے وہ تم کو اس دنیا میں ملا ہے، تو وہ تمہارے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے. اب اگر یہ چیز ہم کو نہ ملی ہوتی تو ہم سوچنے پہ مجبور ہو جاتے کہ بھئی خرچ کرتے جائیں گے تو بڑھے گا کیسے. یہ بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آئی. ہم کیا کرتے تھے، ان کو بھی دنیا کی جو چیزیں ہیں اس پر قیاس کر لیتے، پیسے پر قیاس کر لیتے اور دیگر چیزوں پر قیاس کر کے انکار کر دیتے ان باتوں کا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے، خرچ کریں گے تو بڑھے گا، نہیں خرچ کریں گے تو ختم ہو جائے گا، یہ کون سی بات ہے. لیکن اللہ نے سمجھانے کے لیے علم دیا، اور علم کو مثال بنا کر دیکھو کہ کیسی چیزیں خرچ کرنے پر بڑھتی ہیں اور روک کر رکھنے پر ختم ہو جاتی ہیں. تو اس کا تعلق بھی آب رواں کی طرح ہے. جیسے پانی دریا میں، آپ دیکھیے دریا میں آپ کسی ایک مقام پر کھڑے رہ جائیے. دریا کس کو کہتے ہیں؟ جہاں پانی بہتا رہتا ہے. تو پانی ایک ہی نہیں ہے کہ جو بہتا رہے گا وہاں پر. بہنے والا پانی کس کو کہتے ہیں؟ ہم کو تو ایسا لگ رہا ہے کہ سامنے دریا اور پانی بہہ رہا ہے، تو ہمیشہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے آپ اسی طرح کھڑیں گے تو سامنے وہی پانی رہے گا. تو پرانا پانی آگے بڑھے گا، نیا پانی آتا جائے گا، اس کا نام تو دریا ہے. پرانا پانی اگر وہاں رکا رہے تو اس کو دریا تھوڑی کہیں گے، وہ پانی تو تھوڑی دیر کے بعد خراب ہو جائے گا، اور بہتا پانی کبھی خراب نہیں ہوتا. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جاری پانی کی طرح، رننگ واٹر کی طرح ہے معاملہ انسان کے جسم میں جان اور روح کا. ہر زماں از غیب نو می رسد وز جہان تنبروں شو می رسد. غیب سے ہر وقت نئی نئی چیزیں پہنچتی رہتی ہیں. آپ ایک خرچ کرو دوسری آئے گی، ایک خرچ کرو دوسری آئے گی. آپ اپنے علم کو لوگوں میں بانٹتے جاؤ تو آپ کا جو علم ہے، آپ نے جو حاصل کیا ہے وہ تو محفوظ ہی رہے گا. اللہ تعالیٰ الہام کے ذریعے اور نئی نئی باتیں آپ کے اندر ڈالتے چلے جائیں گے. جو آپ کا پہلے والا علم ہے وہ تو کہیں نہیں جائے گا، کیونکہ آپ اس کو تقسیم کر رہے ہیں، آپ کی میموری میں ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نئی نئی باتیں آپ کے اندر ڈالتے ہی چلے جائیں گے. ہر زماں از غیب نو می رسد. غیب سے ہر وقت نئی نئی چیزیں پہنچتی رہتی ہیں. وز جہان تنبیروں شو می رسد. اور دنیا سے چل کر ایک آواز آتی رہتی ہے، آتی رہتی ہے. انسان کبھی سنتا ہے کبھی نہیں سنتا، خود بخود آ جاتی ہے اندر. ہر زماں از غیب نو می رسد. اب یہ ہر زماں از غیب نو می رسد سے ایک ملتا جلتا ایک اور شعر بھی بہت مشہور فارسی کا شعر ہے. ایک فارسی کے بہت بڑے شاعر تھے، احمد جام سے مشہور ہے. وہ احمد ان کا تخلص ہوا کرتا تھا، زندہ پیل کے نام سے مشہور تھے، کافی پرانے ہیں. احمد بن ابو الحسن جام یا احمد جامی بھی ان کو کہا جاتا ہے. ان کی ایک مشہور فارسی غزل ہے، منزل عشقز مکان دیگرست مرد ای رہرا نشان دیگرست. بہت مشہور غزل ہے ان کی. اس میں سے ایک شعر یہ ہے، کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جانے دیگرست. یہاں پر بھی آپ دیکھیں ہر زماں از غیب نو می رسد، قریب قریب مفہوم ہے. ہر زماں از غیب جانے دیگرست. اور ان کا جو دور ہے احمد جام کا، یہ کافی پرانا ہے، اور یہی وہ شعر ہے احمد جام کا. ان کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے مریدین میں سے تھے، یہ احمد جام. اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی ایک وقت مجلس سماع میں تھے. اس وقت گانے والے نے احمد جام کی یہ غزل پڑھنا شروع کی، منزل عشقز مکان دیگرست مرد ای راہ راش نشان دیگرست. ایسا پڑھتے پڑھتے جب وہ اس شعر پر آیا، کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جانے دیگرست، بس اس کا مطلب کیا ہے کہ تسلیم کے خنجر سے جو شکار ہو جاتا ہے، رضا و تسلیم کے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کو کہتے ہیں تسلیم. تو جو اس خنجر سے قتل ہو جائے، اس کا شکار ہو جائے، تو اس کے لیے ہر زماں ایک نئی دنیا ہے، نئی دنیا ملتی رہتی ہے.
ایک نئی جان ملتی رہتی ہے اس کو. بس گانے والے نے یہ شعر پڑھا اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آواز، درد بھری آواز نکالی اور اس شعر پر کیفیت میں وجد میں آ گئے. اسی حالت میں آپ کا وصال ہو گیا. یہ شعر بہت مشہور ہوا. کشتگانے خنجر تسلیم را، ہر زماں از غیب جانے دیگر است. تو وہی مفہوم ہے یہاں پر بھی. ہر زماں از غیب نو می رسد، وز جہانتن برون شو می رسد. غیب سے ہر وقت نئی نئی پہنچتی رہتی ہے اور دنیا سے چل کر یہ آواز آتی رہتی ہے. جاں فشاں اے آفتاب معنوی، مر جہان کو نرا بن معنوی. اے روحانی سورج، یہ خطاب ہو رہا ہے انسان سے، تو بھی ایک روحانی سورج ہے، روح رکھنے والا سورج ہے. تیرا کام بھی ہے جاں فشانی کرنا، جان کو چھڑکتے جاؤ. جیسے سورج اپنی روشنی چھڑک رہا ہے زمین پر، ویسے تو بھی اپنی فیض کی روشنی لوگوں پر چھڑکتا جا، اپنا فیض ظاہر کرتا جا، تقسیم کرتا جا. اے روحانی سورج، جان چھڑکتا جا. مر جہانے کو نرا بنما نوی، جو پرانی دنیا ہے اس کو نئی دنیا بناتا جا. یہی تو دریا کا کام ہے. پرانا پانی آگے بڑھتا رہتا ہے، نیا پانی آتا جاتا ہے. تو کب تک پرانے کو پکڑ کر بیٹھے گا؟ پرانے کو آگے بڑھا، نیا آئے گا. مر جہانے کو ہونا را بنما نوی، پرانی دنیا کو نئی دنیا بنا دے. اب اس کے بعد مولانا روم جو ہے اس مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ہم کو بتائیں گے کہ خرچ کرنا انسان کے لیے کتنا ضروری ہوتا ہے. کنجوسی، بخیلی کتنی بری چیز ہے. جو لوگ روک کے رکھتے نا ان کی مذمت آپ فرماتے ہیں. روک کر رکھنے والے دنیاوی مال متاع بھی جو لوگ روک کے رکھتے ہیں کنجوسی اور بخیلی کے ذریعے، ان کو کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں. بہتری اسی میں ہے کہ خرچ کرو، اٹھا اٹھا کر مت رکھا کرو. تم خرچ کرو، اللہ تعالیٰ تم کو اور دیتا چلا جائے گا، اور دیتا چلا جائے گا. مگر ساتھ میں آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ خواہشات میں اڑانے کو خرچ کرنا نہیں بولتے. اب وہ آپ فرمائیں گے کہ بخیلی کتنی خراب چیز ہے، خرچ کرنا کتنا اچھا ہے، اور خرچ کرنے میں پھر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، جہاں خرچ نہیں کرنا ہے وہاں بھی خرچ کرنا، اپنی خواہشوں اپنے ارمانوں پر خرچ کرنا کتنا برا ہے. اس کیفیت کو واضح فرمائیں گے. ایک بیلنس ہونا چاہیے. ایک تو بخیلی ہے، کنجوسی، ایک طرف اسراف ہے، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا. دونوں بری چیزیں ہیں. دونوں کے درمیان والا معاملہ ہونا چاہیے. جہاں خرچ کرنا ہے ضرور کرو، جہاں نہیں خرچ کرنا ہے وہ نہ کرو. لیکن آپ جمع کر کے رکھیں گے، صرف وخالت کرتے رہیں گے، یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے. اور آپ اپنی گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے یہ بھی وضاحت کرتے ہیں کہ آسمان پر 2 فرشتے ایسے ہیں کہ جو ہمیشہ، ان کا کام ہی یہی ہے، وہ ہمیشہ ایسے لوگوں کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اور بازاروں میں نکل کر ایسے لوگوں کے بارے میں اعلان کرتے رہتے ہیں. کیا دعا ہے ان لوگوں کی؟ اللہم اعطی کل منفق خلفا وکل ممسک تلفا. اے اللہ، ہر خرچ کرنے والے کو تو اس کا اچھا بدلہ دے، اور ہر بخالت کرنے والے کو، کنجوسی کرنے والے کو تو تباہ کر دے. فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں. اب اس کی آپ وضاحت کریں گے ایک حدیث بیان کرتے ہوئے کہ کیا فرشتے وہ منادی کرتے ہیں اور کس کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. حکایت می کند